حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ الرضوان ایک مرتبہ بغداد شریف تشریف لے گئے، تو وہاں کے علماء نے ان کو پرکھنا چاہا۔ سن رکھا تھا کہ امام بخاری ہیں، اب بہت ساری کئی لاکھ احادیث انہیں حفظ ہیں، امتحان لینا چاہا۔ تو کیا کیا انہوں نے 100 احادیث کو خلط ملط کر دیا، 10 احادیث سند کو ادھر، متن کو ادھر، سند کو ادھر، متن کو ادھر، اور 10 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ کتنے؟ 10 آدمیوں کا 10 کر کے ہر ایک کو دے دیے۔ حضرت امام بہت بڑا مجمع تھا، بھائی امام بخاری آئے ہیں بخارا سے، بہت بڑا مجمع تھا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تو ایک ایک کر کے آئے، انہوں نے 10 حدیثیں سنائے۔ چونکہ متن خلط، سند و متن خلط ملط ہے، ادھر ادھر ہے۔ حضرت امام بخاری ہر حدیث میں کہتے رہے لا عارف، ایسے نہیں جانتا۔ دوسرے آئے تو انہوں نے سنایا لا عارف، نہیں جانتا۔ تیسرے آئے تو جو اہل علم تھے وہ تو سمجھ گئے کہ حضرت امام بخاری جان گئے ہیں، حضرت امام بخاری جان گئے ہیں، لیکن جو اہل علم نہیں تھے وہ سمجھے کہ یہ جو بخاری ہیں، اتنا بڑا نام ہے، انہیں 100 احادیث میں سے ایک حدیث بھی نہیں معلوم۔ تب سارے اپنے اپنی حدیثوں کو پیش کر کے بیٹھ گئے۔ تب حضرت امام بخاری نے سب سے پہلے والے کو بولا کہ تم نے جو حدیث پڑھی تھی وہ سند ایسے ہے، متن ایسے ہے۔ دوسرے کو بولا سند ایسے ہے، متن ایسے ہے۔ تیسرے کو بلایا سند ایسے ہے، متن ایسے ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ الرضوان۔ حضرت امام بخاری کے تعلق سے حضرت جعفر بن عیون المروزی، جعفر بن عیون المروزی کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ قدرت ہوتی، یہ میرے اختیار میں ہوتا کہ میں اپنی عمر کو امام بخاری علیہ رحمۃ الرضوان کو عطا کر دوں یا امام بخاری کو دے دوں تو میں ایسا ضرور کرتا۔ حضرت جعفر بن عیون وہ کہتے ہیں اس لیے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب میرا انتقال ہوگا تو ایک عام آدمی کا انتقال ہوگا، لیکن حضرت امام بخاری کا انتقال ہو جائے، حضرت امام بخاری کا اگر انتقال ہو جائے تو علم کا انتقال ہوگا۔ موت العالم، موت العالم، موت العالم، موت العالم، عالم کا مرنا ایک عالم کا مرنا۔ ایک عالم سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، سمجھ میں آ جائے۔ پھر عالم امام بخاری جیسا ہو پھر کیا کہنا۔ حضرت امام بخاری کے تعلق سے کہتے ہیں حضرت امام بخاری کا قوت حافظہ تھا نا، کیونکہ پڑھانے کا جو تعلق ہے، تعلیم و تعلم کا جو تعلق ہے بڑا نربھر ہوتا ہے قوت حافظہ سے۔ قوت حافظہ اگر آپ کو کمزور ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ ان کا قوت حافظہ بڑا مضبوط تھا۔ اب وہ دیکھیں، ابھی میں نے بتایا بغداد والا، حضرت امام بخاری جب احادیث پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ان کے ساتھی لکھ لیتے تھے، یہ نہیں لکھتے تھے، ان کے ساتھی لکھ لیتے تھے، یہ نہیں لکھتے تھے۔ تو ایک کہنے لگے کہ کاہے آپ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، اپنا ٹائم آپ کاہے برباد کر رہے ہیں، ہم لوگ لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہی نہیں ہیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن حضرت امام بخاری کہنے لگے کہ آپ نے جو لکھا وہ سنائیے پڑھ کے۔ انہوں نے پڑھ کے سنایا تو ساتھی کہتے ہیں تو شخص کہ حضرت امام بخاری کو جو زبانی یاد تھی، ان کے حفظ احادیث سے ہم نے اپنے لکھے ہوئے کی اصلاح کی ہے۔ یہ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ۔ حضرت امام بخاری کے تعلق سے اسحاق ابن راوے، یہ بھی محدث ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ حضرت حسن بصری
رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتے، ان کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتے، تو حضرت حسن بصری بھی علم حدیث اور علم فقہ سیکھنے میں ان کے محتاج ہوتے، یعنی وہ بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اسحاق ابن راہویہ۔ حضرت امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ، یہ ان کے معاصرین نام، کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کے نیچے نبی کی حدیث کو جاننے والا حضرت امام بخاری سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا، یعنی جتنا علم احادیث کے تعلق سے، جتنی احادیث حضرت امام بخاری کو معلوم، اتنی حدیث کسی کو نہیں معلوم۔ اچھا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال ہوا، حضرت امام بخاری کا وصال ہوا ہے 256 ہجری، کتنے؟ 256 ہجری، ہفتے کے دن، عید الفطر کے موقع ان کا وصال ہوا۔ ان کی فضیلت، اہمیت، صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، ان کے پیچھے پیچھے حضرت امام بخاری بھی چل رہے تھے، جہاں سے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا قدم مبارک اٹھاتے، اسی جگہ حضرت امام بخاری اپنا قدم مبارک اٹھاتے۔ بعض نے کہا کہ ہم نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کی جماعت تھی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہیں، کیا؟ اللہ کے رسول کھڑے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا، اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا۔ اچھا، سلام کا جواب دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو کہنے لگے میں امام بخاری کا انتظار کر رہا ہوں، اس کا، بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو وہ وہی رات تھی جس رات میں حضرت امام بخاری کا انتقال ہوا، جس کے انتظار میں پوری کائنات کے تاجدار، جس کے انتظار میں ان کی فضیلت کا کیا کہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر عشق رسول کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ عشق رسول ہی تو تھا کہ ایک حدیث کے لیے 2 بار مصر گئے، 2 بار شام گئے، 4 بار بصرہ گئے، اب پتہ نہیں کتنی بار جو ہے وہ کیا بولتے اس کو، کتنی بار کتنے شہروں کا سفر کیا ایک حدیث کے لیے، صرف نبی کی حدیث کو جمع کرنے کے لیے، نبی کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے حضرت امام بخاری سفر کی صعوبتوں کو برداشت کی۔ سفر میں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، ابھی تو پھر بھی آسانی ہے، لیکن اس وقت تو یہ ساری چیزیں، یہ اسباب مہیا نہیں تھے نا، اسباب مہیا تھے، لیکن ایک حدیث کے لیے کہاں سے کہاں حضرت امام بخاری نے سفر کیا۔ کیا وجہ وہی ہے، عشق رسول ان کے سینے میں کٹ کٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ایسی اس کے عشق رسول کا صدقہ ہے، حضرت امام بخاری کا عشق رسول کا صدقہ ہے کہ حضرت امام بخاری کا انتقال ہوا، سمرقند میں ان کی تدفین ہوئی۔ کہاں؟ سمرقند میں ان کی تدفین ہوئی، کہ جب تدفین ہوئی نا تو ان کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ کیا؟ ان کی قبر کی مٹی سے، اور لوگ ایک مدت تک اس مٹی کو، یعنی ان کی قبر کی مٹی کو ایک مدت تک اپنے گھروں میں اٹھا کر لے جانے لگے، اتنی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر جب زیادہ گڑھا ہو گیا تو پھر وہاں کے کارکنان نے اس کو کیا کیا،
گھیر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو نسبت ہو جائے، ان کا عشق جس کے سینے میں آ جائے، وہ بھی خوشبودار اور مہک والا ہو جائے. آئی بات سمجھ میں؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک حدیث لکھی، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے انہوں نے کیا کی؟ 2 رکعت نماز ادا کی. اور لکھا کہاں؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، کعبے کے سامنے. نظر ثانی کہاں کی؟ گنبد خضرا کے سامنے. تب جا کے یہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالیٰ کا مقام اس بخاری کو ملا ہے.